رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لك الحمد يا الله، خلقتنا وهديتنا وأنقذتنا من النار. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم وأرشدتنا إلى السنة والجماعة. صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروران، حامی بے قسم، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد، نہایت ہی محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع ہے مسئلہ علم غیب، قسط نمبر 13۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے جو عظمتیں اور رفعتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا شعبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا ہے، اور ان علوم میں سے ایک شعبہ علوم غیبیہ کا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف سے علوم غیب کے کئی خزانے عطا فرمائے، جس کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے غیب کے امور پر مطلع بھی تھے، انہیں جانتے بھی تھے، اور تقاضا حکمت کے مطابق جب چاہتے تھے لوگوں کو بعض پر مطلع بھی فرما دیتے تھے۔ اور یہ موضوع جس میں آگے پھر بہت سے شعبہ جات ہیں، 12 اقساط اس سے پہلے آپ سماعت کر چکے ہیں، آج اس کی 13ویں قسط ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ابھی متعدد اقساط اسی موضوع پر بیان کی جائیں گی۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ کے موقع پر تشریف فرما تھے۔ طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے، اور حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ دوران سفر صحابہ کرام علیہم رضوان سے خرد و نوش کا سامان بالکل ختم ہو گیا، یہاں تک کہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں حتی رأیت البکاء
فی وجوہ المؤمنین والفرح فی وجوہ المنافقین. جب قلت خوراک کا مسلسل قافلے کو سامنا تھا تو مجھے بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کے چہرے پر بہت زیادہ پریشانی دکھائی دینے لگی، یہاں تک کہ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ بعض تو رونے کی حالت کے قریب پہنچ گئے ہیں. اور دوسری طرف میں نے دیکھا کہ منافق جوں جوں خوراک ختم ہو رہی تھی اور مشکلات کا سامنا تھا تو ان کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہو رہے تھے. اس تبصرے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور منافقین کا آپس میں یہ جو اس موقع پر چہروں کی رنگت کے لحاظ سے اختلاف تھا، اس میں اس بات کا بہت بڑا دخل تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان منافقین کی شرارتوں سے واقف تھے. اتنا ان کو بھوک نے ستایا نہیں تھا جتنا یہ خطرہ تھا کہ اگر کھانے کو نہیں ملے گا تو منافقین ہمیں تانے دیں گے اور پھر ہم ان کو کیا جواب دیں گے. اور منافق خوش ہو رہے تھے کہ مسلسل دن گزر رہے ہیں اور قلت خوراک کا سامنا ہے، ہمارا موقف سچا ہو جائے گا کہ دیکھو تم نے اللہ کو مانا اور اللہ کے نبی علیہ السلام تمہارے ساتھ ہیں اور تمہیں کھانے کو بھی نہیں مل رہا. یہ الفاظ جو حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیں کہ میں نے مومنین کے چہرے پر رونے کے آثار دیکھے اور منافقین کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھے، اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ بھوک میں تو برابر تھے اور ابھی مستقبل میں مزید خطرہ تھا. صحابہ کرام علیہم رضوان نے تو ہفتہ ہفتہ آدھی کھجور کھا کے بھی گزارا کیا ہے، تو وہ بھوک کے سامنے گھبرانے والے نہیں تھے. اصل مسئلہ تھا ایمان کی شان کا کہ ہم نے جو ایمان قبول کیا ہے ہمیں تو اس کی لذت محسوس ہو رہی ہے، مگر یہ جو منافق بغلیں بجا رہے ہیں ان کو جواب ہم کیسے دیں گے. یہ معاملہ تھا کہ منافقین خوش ہو رہے تھے کہ اچھا ہے بھوکے مر رہے ہیں، اور مومنین کو ایک تو طبی طور پر بھوک کا سامنا تھا اور دوسرا منافقین کے تانوں کا بہت بڑا خطرہ تھا کہ اب کیا بنے گا. ایسے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو قسم اٹھائی، واللہ لا تغیب الشمس حتی یأتیکم اللہ برزق. فرمایا خدا کی قسم ہے آج سورج کے غروب ہونے سے پہلے اللہ رزق کا بندوبست فرما دے گا. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آنے والے بہت بڑے واقعہ کی خبر دے دی، مومنین کو سہارا دیا کہ کوئی بات نہیں، بندوبست انشاءاللہ خوراک کا ہو جائے گا. اور کیسا بندوبست ہوا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ نے یہ القاء کر دیا کہ میرے نبی علیہ السلام نے وعدہ کر دیا ہے کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے رزق پہنچے گا، تو اللہ اسباب سے دیتا ہے. تو ان کے دل میں خیال آیا، فاشترى 14 رحلہ، انہوں نے 14 اونٹ براہ راست خریدے اور وہ غلے سے لادے ہوئے تھے. 14 کے 14 خرید کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیے. ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ غیب کی خبر سچی ثابت ہو گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں جب غلہ تقسیم کیا، حضرت ابو مسعود کہتے ہیں رأیت الفرح فی وجوہ المومنین. اب معاملہ بالکل برعکس ہو گیا تھا، مومنین کے چہرے سے خوشی ٹپک رہی تھی اور منافقین کے چہرے مرجھا چکے تھے. اب ان الفاظ سے بھی پتا چلا اصل معاملہ یہ تھا کہ شان کا اظہار ہو جائے. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غلہ تقسیم کیا، مومنین کو خوشی ہے، منافقین کو غلہ دیکھ کر اب افسوس ہو رہا ہے کہ یہ کیوں آ گیا، ہم نے ان کو تانے دینے تھے اور ہم نے ان کو مجبور کرنا تھا. یہ خالق کائنات جل جلالہ کی دی ہوئی توفیق ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی
سورج کے غروب سے پہلے پہلے صحابہ نے اس کو سچا ہوتا دیکھ لیا۔ حضرت ابو مسعود کہتے ہیں اس موقع پر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا مانگتے سنا، دعا لعثمان ما سمعتہ دعا لأحد قبل۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک دعا مانگی، میں نے اس سے پہلے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے بارے میں وہ دعا مانگتے نہیں سنا تھا جو دعا آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں مانگی، کہ وہ موقع جو کہ ایک ایمان کے امتحان کا بھی موقع تھا اور ویسے بھی بہت بڑی ضرورت تھی خالق کائنات جل جلالہ کی فضل پر بھروسہ کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا، اور اس کا جو ظاہری سبب بنا وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت تھی کہ جنہوں نے اپنا پیسہ خرچ کر کے اس رزق کے وعدے کو پورا کر دیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا۔ اور وعدہ یہ تھا حتی یأتیکم اللہ برزق، اللہ تم کو رزق دے دے گا۔ تو اللہ اپنے بندوں سے جس طرح کہ اس نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو خود لیا ہے مگر کرواتا قرآن پڑھنے والوں سے ہے، ایسے ہی اس نے نبی علیہ السلام نے اس وقت اعلان فرما دیا کہ اللہ رزق عطا فرما دے گا۔ وہ وعدہ پورا ہو گیا کہ اللہ نے اپنے ہی بندے کے دل میں بات ڈال دی، انہوں نے پیسہ خرچ کر کے اپنے بھائیوں کے لیے رزق کا بندوبست کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد زرعی میں ایک شخص نے چوری کی، جب اس چور کو پکڑ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لایا گیا تو آپ نے بولا فقتلوہ، اس کو قتل کر دو۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب یہ حکم سنا تو حکمت پوچھنے کے لیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جرم تو ہے چوری کرنا، مگر آپ اس کی سزا جو تجویز فرما رہے ہیں وہ قتل ہے، تو مطلب یہ تھا کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چور مرد ہو یا عورت تو وہ چوری پر اس کا ہاتھ کاٹو۔ تو اس نے چوری کی ہے، جرم اس کا قتل والا نہیں ہے لیکن سزا اس کی آپ کی زبان سے قتل والی وہ ہمیں سنائی دے رہی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ٹھیک ہے اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اب اس چور کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، امام سیوطی نے خصائص کبریٰ میں اس کو روایت کیا ہے، اس چور نے دوبارہ چوری کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق اس کا ایک پاؤں کاٹ دیا گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس نے تیسری بار کی تو پھر ہاتھ کاٹ دیا گیا، اس نے پھر چوتھی بار کی تو پھر پاؤں کاٹ دیا گیا، دونوں ہاتھ بھی کٹ گئے اور دونوں پاؤں بھی کٹ گئے، حتی سرقہ، یہاں تک اس نے پھر چوری کی۔ پانچویں مرتبہ جب اس نے چوری کی، جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس کو پیش کیا گیا تو اس کا فیصلہ سنانے سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو متوجہ کیا، اس وقت کو یاد کرو، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم بہذا، نبی علیہ السلام کی زبان سے جو اس وقت نکلا تھا حقیقت میں وہی اس کا حکم تھا، لیکن بظاہر ہم چونکہ دیکھ نہیں رہے تھے کہ اس کا مستقبل کیا ہے، ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اس نے ایک بار چوری کی ہے اور ایک بار چوری پر قتل نہیں کیا جاتا، ہاتھ کٹتا ہے، ہم ظاہر کو دیکھ رہے تھے لیکن وہ آنکھ تو سارے مستقبل کو بھی دیکھ رہی تھی۔ فرمایا اب میں حکم دیتا ہوں اس کو لے جاؤ، اس کو قتل کر دو، اس واسطے کہ اس کا یہی حکم ہے، شرعی طور پر ہم نے دیکھ کے آنکھوں سے یہ حکم دیا ہے اور ہمارے نبی علیہ السلام نے پہلے ہی حکم عطا فرما دیا تھا، اس کو قتل کر دیا گیا۔ اب اس حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے بظاہر وہ صحیح حکم تھا کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے، انہوں نے سمجھنے کے لیے پوچھا تو نبی علیہ السلام نے فرما دیا ان کا ادراک یہاں تک ہے، ان کے سامنے وہ کچھ نہیں جو میں دیکھ رہا ہوں، تو انہیں میں اس کا جو مکلف ہے اسی کا حکم دیتا ہوں، لہذا صحابہ اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ لیکن جب نتیجہ آگے پہنچا تو کمال ادراک ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کو رمز صنعت سے نبوت کہا جاتا ہے۔ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یہ فرمایا تھا
لوگوں اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا تو اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کر لیا. سارے صحابہ تقریر سن رہے تھے, کسی کو رونا نہیں آیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رونا آ گیا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو پھر دوسروں کو پتا چلا کہ ہم اس دن کہتے تھے یہ بوڑھا روتا کیوں ہے, آج پتا چلا کہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بات کون سی ہو رہی ہے. وہ کسی اور بندے کی بات نہیں تھی, خود نبی علیہ السلام کی بات تھی کہ اللہ نے فرمایا تھا چاہو تو دنیا میں ہمیشہ رہو, چاہو تو میرے پاس آ جاؤ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے خود اللہ کے پاس جانے کو پسند کر لیا ہے. تو اوروں کی وہاں تک سوچ نہیں جا رہی تھی, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال پہنچ چکا تھا. ایسے ہی یہاں اب کئی سال گزر چکے تھے اور لوگ مجمع عام میں بیٹھے یہی سوچ رہے تھے کہ ایک چور ہے, اب اس چور کی چوری کا فیصلہ کرنا ہے, امیر المومنین کو اس کے بارے میں حکم دیتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال دربار رسالت میں پہنچا ہوا تھا. فرمایا میں اس کا فیصلہ دینے سے پہلے نبی علیہ السلام کے علم غیب کا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کئی سال پہلے اس کی آج والی حالت کو دیکھا ہوا تھا, اس بات سے فرما دیا تھا کہ یہ پکا مجرم ہے, یہ ضرور قتل ہو کے رہے گا چوری کے جرم کی وجہ سے ہی کہ جب کسی کے ہاتھ بھی کٹ جائیں, پاؤں بھی کٹ جائیں, پھر بھی چوری کرے تو اس کی سزا پھر قتل ہوتی ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی اس غیب کی علم کا ادراک فرما لیا تھا. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے. گوشت کا تحفہ گھر میں پہنچا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی شریف میں. انہوں نے حضرت زید سے کہا کہ جاؤ نبی علیہ السلام سے ہمارے لیے بھی کچھ حصہ لے آؤ. حضرت زید دروازے پہ پہنچے اور جا کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ دوست بیٹھے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ گوشت کا تبرک ہمیں بھی مل جائے اور وہ بھوکے ہیں اور گوشت کھانا چاہتے ہیں. فرمایا ارجع الیہم انہم قد اکلوا بعدک, زید واپس چلے جاؤ, تمہارے آنے کے بعد انہوں نے گوشت کھا لیا ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گئے اور وہ جو منتظر تھے گوشت کے انہوں نے پوچھا کہ زید آپ ہمارے لیے گوشت نہیں لائے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے تو منگتا خالی نہیں آتا, تو آپ گوشت لینے گئے تھے اور خالی واپس آ گئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ارجع الیہم قد اکلوا لحما بعدک, کہ انہوں نے تیرے بعد گوشت کھا لیا ہے, تم کھا چکے ہو, مجھے یقین ہے نبی علیہ السلام کے جملے پر, اس لیے میں واپس آ گیا ہوں. تم نے کہا ہم نے تو کوئی گوشت نہیں کھایا. جس وقت حضرت زید نے جا کے کہا کہ وہ کہتے ہم نے تو گوشت نہیں کھایا, فرمایا میں ان کے منہ کے اندر زید تمہارا گوشت دیکھ رہا ہوں. جب تم آئے تھے تمہارے آنے کے بعد وہ تمہاری غیبت کر رہے تھے, اگرچہ وہ پوشیدہ بیٹھے تھے, ان کی گفتگو علیحدہ تھی, مگر مجھے میرے رب نے وہ کان دیے ہیں جو قریب سے بھی سنتے ہیں بعید سے بھی سنتے ہیں. جو غیبت انہوں نے کی میں اسی کو گوشت کہہ رہا ہوں. جس طرح کے خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا ہے کہ جو یہ غیبت کرتا ہے وہ اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے, میں جانتا ہوں انہوں نے دوسرا کوئی گوشت نہیں کھایا, وہ تمہارا گوشت کھا رہے تھے, وہ تمہاری غیبت کر رہے تھے. اس واسطے میں ان کو عطا سے پہلے جرم پر مطلع کرنا چاہتا تھا کہ تم نے اپنے ساتھی کو محسن سمجھ کے میرے پاس بھیجا ہے اور پھر اس کی غیبت شروع کر دی ہے. اس واسطے متنبہ کرنا چاہتا تھا. میں جانتا ہوں کہ ویسے بکری یا گائے کا گوشت نہیں آیا, میں مطلع کرنا چاہتا تھا کہ جو پیٹھ کے پیچھے باتیں ہوتی ہیں میں اللہ کے اذن سے ان کو بھی جانتا ہوں. اب اس وقت ان سے پوچھا گیا تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے غلطی ہو گئی ہے, ہم نے واقعی حضرت زید کی غیبت کی تھی, اللہ سے ہمیں معافی لے دو. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا مغفرت فرمائی اور ان کے لیے خالق کائنات جل جلالہ سے بخشش کی سوغات مانگ لی. یہاں سے بھی یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ وہ مجالس کہ جو بظاہر دور ہیں, جن میں آواز جو ہے وہ اتنی ہے کہ دروازے تک بھی نہیں پہنچ رہی, حضرت زید کے پیچھے جو باتیں ہو رہی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مطلع ہیں کہ کون سی باتیں کس کے بارے میں کی جا رہی ہیں. یہی معاملہ اس وقت تھا جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کچھ عورتوں نے روزہ رکھا ہے, اب افطار کرنا چاہتی ہیں تو کیا افطار کر لیں؟ ویسے تو افطار کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی, جس کو وقت کا پتہ چل جائے وقت آنے پر روزہ افطار کر لیں.
لیکن باقاعدہ نبی علیہ السلام نے امتحان کے پیش نظر روزہ رکھوایا ہوا تھا. فرمایا کوئی بھی اس وقت تک افطار نہ کرے جب تک کہ میں افطار نہ کرواؤں. ان دو عورتوں کے بارے میں جس وقت کہا گیا کہ اب وہ کیا کھول لے روزہ، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیف صام من ظل یأکل لحوم الناس. فرمایا اس کا روزہ کیسے ہوتا ہے جو دن میں لوگوں کا گوشت کھاتا رہے. تو یہ جن کے روزے کی تم باتیں کر رہے ہو یہ روزے دار نہیں ہے، انہوں نے اپنا روزہ توڑ دیا ہے، یہ دن کے وقت گوشت کھاتی رہی ہے. ان سے جب پوچھا گیا تو عورتیں کہنے لگی ہم نے تو کوئی گوشت نہیں کھایا. تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان سے کہو کہ اس پیالے میں کیا کریں. جب انہوں نے کیا کی تو اس وقت کیا ہوا، جمع ہوا خون اور گوشت کے ٹکڑے ان کے منہ سے برآمد ہوئے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ حلال چیز کھا کے رکھا تھا مگر غیبت کر کر کے انہوں نے اپنا یہ حشر کر لیا ہے. اب وہ بھی معاملہ غیب کا تھا. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا اور قیامت تک اپنی امت کو یہ درس دیا کہ یہ روزہ اس کی حکمت اور معنویت یہ ہے کہ اس کے سارے آداب کو پورا کیا جائے. ایک شخص وہ چیز جو ویسے حلال تھی اس کو تو حرام سمجھتا ہے. روٹی کھانا رمضان سے پہلے روزے سے پہلے حلال تھا اس کو تو حرام سمجھ لیا، اور غیبت کرنا تو پہلے بھی حرام تھا اسے حلال سمجھتا رہا. فرمایا روزے کی حکمت کیسے پوری ہوگی؟ تو یہ مطلب تھا کہ امتحان لیا ان کے باطن کا، تقوی کا، ان کی تنہائیوں کا، کہ ہر ایک کو پتہ چل جائے کہ ہمارے نبی صرف ظاہر کو نہیں ہمارے باطن کو بھی دیکھنے والے ہیں. اس واسطے صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ ہمیں گھر تنہائی میں بیٹھے ہوئے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ ہمیں باقاعدہ ہم اپنی احتیاط رکھتے تھے کہ اگر ہم نے گھر میں تنہائی میں جہاں کوئی بھی دیکھنے والا نہ ہو اگر کوئی ایسا ہم نے کام کر لیا جو شریعت کے مخالف ہوگا، ہو سکتا ہے ہمارے بارے میں آیت نازل ہو جائے، ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام برسریام ہمیں کھڑا کر کے ہمارا مواخذہ کر لے. اس واسطے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ ایسے علم کے مالک ہیں کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ان کو ہمارے ظاہر کا بھی علم عطا فرمایا ہے اور باطن کا بھی علم عطا فرمایا ہے. ابو نعیم نے اس کو حلیہ میں روایت کیا ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے بوقت حکمت ایسی باتوں کا اعلان کر دیتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں اور خود اپنی والدہ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ ام فضل نے یہ فرمایا تھا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری تو آپ نے مجھے دیکھ کے یہ فرمایا انا کے حامل بغلام. عبداللہ بن عباس ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام فضل میری چچی تمہارے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا. اور یہ کس وقت فرمایا جبکہ خود ام فضل جو ہے اپنے بارے میں ان کا یہ موقف تھا. قالت انا ذاک لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گود میں بیٹا کیسے آ سکتا ہے کہ جو بظاہر بیٹے کی ولادت کے اسباب ہیں میں ان کو مفقود سمجھتی ہوں. قریش نے قسمیں اٹھائی ہوئی ہیں ایک معاملے پر کہ وہ اپنی ازواج کے قریب نہیں جائیں گے اور میں اس مدت سے گزر رہی ہوں. انا ذات لی میرے ہاں بیٹا کیسا پیدا ہو سکتا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہوا ما قد اخبرتو کے اے ام فضل جو میں نے کہہ دیا ہے وہی کچھ ہو کے رہے گا. ہوا ما قد اخبرتو کے جو میں نے خبر دے دی ہے وہ پورا ہو کے رہے گا، جو میں نے کہہ دیا ہے وہ بات ضرور ہوگی. اذا ولدتی ہے فاتینی بھی حکم دیتا ہوں تجھے اذا ولدتی ہے فاتینی بھی جب وہ بیٹا پیدا ہو جائے اس کو لے کے میرے پاس آ جانا. اب حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا خود بیان کر رہی ہیں اور جو بیٹا پیدا ہوا وہ اپنی امی سے آگے روایت کر رہا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری والدہ کہنے لگی کہ میرے ہاں اے عبداللہ تم نے جنم لیا تو میں لے کر نبی علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گئی. جب میں پہنچی بیٹا لے کے پہنچی تو کیا ہوا اذانا فی اذنہ الیمنی واقام فی اذنہ الیسری وسماہ عبداللہ وارباہ بریق لسانہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کان میں اذان پڑھی، بائیں میں اقامت پڑھی
نام عبداللہ رکھا اور اپنے لعاب دہن سے بچے کو گھٹی عطا فرما دی۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں جس وقت یہ معاملہ سارا ہو گیا، یعنی جو میں انکار کرتی تھی کہ میرے ہاں بیٹا کس طرح پیدا ہو سکتا ہے، اور مطلقاً میں تو حمل کا انکار کر رہی تھی، حمل کی خبر ایک مستقل غیب ہے، اور پھر بچہ ہے یا بچی ہے یہ دوسرا غیب ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، انکے حامل بغلام، غلام عربی زبان میں بیٹے کو کہا جاتا ہے، تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، اور جب پیدا ہو جائے تو اس کو لے کے آ جانا۔ یہ بھی تیسری خبر تھی کہ بیٹا پیدا ہوگا تو زندہ پیدا ہوگا، وقت ولادت وہ فوت نہیں ہو جائے گا، زندہ ہوگا، جس وقت وہ پیدا ہو جائے اس کو میرے پاس لے آنا۔ ام فضل خود ان تینوں باتوں کی صداقت پر گواہی دیتے ہوئی کہتی ہیں میں جب لے گئی نبی علیہ السلام نے نام بھی رکھا، گھٹی بھی دی، اور اس کے بعد کیا فرمایا، اذهبی بأبی الخلفاء، جاؤ بادشاہوں کے دادے کو لے جاؤ، اذهبی بأبی الخلفاء، یہ جس کو آج میں نے گھٹی دی، جس کا نام میں نے عبداللہ رکھا، میری چچی یہ بادشاہوں کا باپ ہوگا، یہ خلفاء کا باپ ہوگا، اذهبی بأبی الخلفاء۔ تاریخ میں دیکھو صدیوں تک حضرت عبداللہ بن عباس کے بیٹوں نے حکومت کی ہے، سارا عباسی خاندان، اس کی پوری تاریخ اور ان کی سلطنت رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ابن عباس اس وقت پیدا ہوئے تھے، گھٹی دیتے وقت یہ فرما دیا تھا ابن عباس کل بھی زندہ ہے، عبداللہ بن عباس پرسوں بھی زندہ ہے، یہ بڑا ہوگا، اس کی شادی ہوگی، اس کے بیٹے ہوں گے، اس کے پوتے ہوں گے، اس کے پڑپوتے ہوں گے، وہ بادشاہ بنیں گے، ایک صدی تک نہیں کئی صدیوں تک راج ہوگا۔ لوگوں کو شک ہے کہ کیا نبی علیہ السلام ایک بندے کی بھی کل کی خبر دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے۔ ام فضل کہتی ہیں ایک کی نہیں، انہوں نے صدیوں میں پیدا ہونے والے درجنوں افراد کی خبر دے دی تھی کہ وہ بادشاہ بھی بنیں گے اور سارے انہی کی اولاد میں سے پیدا ہوں گے۔ نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے کیسے مظاہر ہیں، آپ تشریف فرما ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کے اجتماع میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا، میرے صحابہ ایک شخص فوت ہوا، هل علمتم ان اللہ قد ادخلہ الجنہ، کیا تم جانتے نہیں ہو اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا ہے۔ فتعجب القوم، قوم کو بڑا تعجب ہوا، تعجب خبر دینے پر نہیں تھا، تعجب اس بندے کا جو معمولات کا سلسلہ تھا اس کے لحاظ سے تھا، کیونکہ حدیث میں الفاظ موجود ہیں ما کان لہ خیر کثیر، اس کے لیے کوئی اچھے اعمال کی کثرت نہیں تھی، یعنی بہت بڑا عابد و زاہد ہو، رات جو ہے وہ قیام میں گزرتی ہو، روزانہ کا روزے دار ہو، ایسی صورتحال نہیں تھی۔ اس کے معمولات میں بہت زیادہ کوئی ریاضتیں عبادتیں اس طرح کی چیزیں اس کے معمولات میں نہیں تھیں، سادہ سا مومن تھا، اور ابھی اس نے ترقی کرنی تھی، عروج کو پانا تھا، اسی دوران وہ کلمہ پڑھنے کے بعد کچھ مدت پانے کے بعد فوت ہو گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، اور خبر اس جھٹکے کے ساتھ یعنی انداز میں، اما علمتم، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جس کو تم دفن کر کے آئے ہو میرے صحابہ اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا ہے۔ جس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ سنا تو تعجب کیا کہ اس کے لیے اعمال صالحہ اگر ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے، بہت زیادہ جہاد ہوتا، بہت زیادہ صدقہ و خیرات، بہت زیادہ عبادات، نمازیں اور روزے، تو پھر کرینے کی بات تھی۔ یہ سب کو یقین ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو خبر دی ہے سچی دی ہے، جنت میں وہ یقیناً داخل ہو گیا ہے، لیکن پتہ تو چلے اس کا عمل کون سا تھا کہ جس عمل کی بنیاد پر اللہ نے اس کو جنت عطا فرمائی ہے۔ کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں یہ بات اتنی پکی تھی کہ جب بھی کسی کے بارے میں یہ پتہ چلتا تھا نبی علیہ السلام کی زبان سے کہ وہ جنتی ہے، وہ فوراً اس کے معمولات کا کھوج لگاتے تھے کہ وہ کیا کرتا تھا تو جنتی بنا۔ یہاں تک کہ ایک خاتون نے محض حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی اس بنیاد پر کی تھی کہ مجھے پتا چلے کہ عمر رات تنہائی میں کیا کیا بندگی کرتے ہیں۔ ایسے معاملات کا کھوج لگانا ان کا شوق تھا۔ اب جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا کہ وہ تو جنت میں چلا گیا، ایک شخص
قوم میں سے اٹھا. اب مجمع اسی طرح لگا ہوا ہے. وہ جس وقت اٹھا وہ سیدھا ان کے گھر چلا گیا کہ میں جا کے پوچھوں اس کی اہلیہ سے, اس کے بھائیوں سے, اس کے بیٹوں سے کہ وہ کیا کام کرتا تھا. ہم بیرون خانہ تو ہم جانتے ہیں کہ اس کے معمولات اتنے نہیں تھے, لیکن ہو سکتا ہے رات کو ساری رات گھر میں بندگی کرتا ہو, یا وہ چھپ کے بہت زیادہ عبادت کرتا ہو. وہ شخص گیا, اس نے جا کے پوچھا تو گھر والوں نے اس کو خبر دی وہ کوئی زیادہ نیکی گھر میں بھی نہیں کرتا تھا. کانت لہو خصلۃ حسنہ, ایک اچھی خصلت اس میں تھی, وہ ہم نے دیکھی, اس کے سوا ہمیں کوئی اس کے ریاضتوں کا کوئی پتہ نہیں, کوئی گھر میں ایسا کام نہیں کرتا تھا. کان اذا سمع المؤذن فی لیل او نہار یقول مثل قولہ, اس کا یہ کام ضرور تھا دن کے وقت یا رات کے وقت جب بھی اس کے کانوں میں اذان کی آواز پڑتی تھی, وہ جس طرح مؤذن کو پڑھتے سنتا تھا اپنی زبان سے بھی وہ کلمے دہراتا رہتا تھا, اذان کا جواب دیتا تھا. مؤذن اللہ اکبر کہتا تو وہ بھی ایسے کہتا تھا. مؤذن جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا تو وہ بھی ایسے ہی کہتا تھا. وہ توحید و رسالت کے ساتھ اقرار کرتا رہتا تھا. وہ ہر وقت کی اذان جب سنتا تھا تو اس کا یہی جواب دیتا تھا. اس کے سوا ہم نے اس کا کوئی عمل نہیں دیکھا کہ جو بہت زیادہ راجح ہو اور غالب ہو, کہ جس کو تم سمجھو کہ وہ ہم سے بڑھ کے کرنے والا ہے. یقیناً کوئی فاسق و فاجر تو وہ شخص نہیں ہوگا, لیکن صحابہ کو جو تلاش تھی کہ وہ بہت بڑا کوئی زاہد پارسا ہے کہ اس کے جنتی ہونے کا نبی علیہ السلام اعلان فرما رہے ہیں, یہ معاملہ نہیں نکلا. اور یہ بات سامنے آ گئی, اس کی یہ خصلت تھی کہ اذان کا جواب دیتا تھا. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ایسے ہی لگا ہوا ہے. وہ شخص جب مجلس میں داخل ہوا, صحابہ کہتے ہیں اتنا دور تھا کہ جہاں سے اس کو نبی علیہ السلام کی آواز سنائی دے سکتی تھی. جب آتا ہوا نبی علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا اتیتا اہلہ, مجھے پتا ہے تو جہاں گیا تھا اور مجھے پتا ہے تو جو باتیں کر کے آیا ہے. اتیتا اہلہ, تو اس صحابی کے گھر والوں کے پاس گیا تھا. وسألتہ کذا و کذا, اور تو نے جا کے ان سے یہ پوچھا ہے کہ اس کے رات کے معمولات کیا تھے اور اس کے دن کے معمولات کیا تھے. وَأَخْبَرُوكَ بِكَذَا وَكَذَا, اور تجھے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ وہ اذان کا جواب دیتا تھا. اس کے اعمال میں یہ خصلت تھی کہ جب بھی مؤذن اذان پڑھتا تھا وہ اذان کا جواب دیتا تھا. کیا ایسے ہی معاملہ نہیں ہے؟ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پوچھا, اس کے جانے کا بھی بتایا, جہاں پہنچا یہ بھی بتایا, جو باتیں ہوئی وہ بھی بتائیں, جو جواب دیا گیا وہ بھی بتا دیا. تو اب صحابی کہتے ہیں اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ کے سچے رسول ہو. پہلے بھی یقین ہے, لیکن اب یہ نعرہ جو رسالت کا لگا تھا تو کس بنیاد پر کہ جو کچھ میں غیب میں جا کے دیکھ کے آیا ہوں اور کانوں سے سن کے آیا ہوں, میرے نبی آپ نے یہاں بیٹھے سب کچھ سچ بتا دیا ہے. اب دیکھیں اس مقام پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحہ اور سیرت کا ہر مرحلہ, اس میں ایک نہیں کتنی اخبار غیب ہے اور کس قدر غیب کا اظہار ہے. اور یہ بطور معجزہ اس کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ میرے صحابہ یہ جانے, اور یہ عظمت تھی. اس واسطے تو صحابہ کرام علیہم رضوان اب زبان سے اشہد انک رسول اللہ یہ کہنے میں خوشی محسوس کر رہے ہیں, حالانکہ پہلے بھی یقین ہے, پہلے بھی ایمان ہے. اب دوسرے صحابہ کو یہ مطلع کر رہے ہیں کہ میں منافق نہیں ہوں, میں پکا مومن ہوں, اس واسطے کہ میں اپنے نبی علیہ السلام کے علم غیب کا اقرار کر رہا ہوں. میں نے جا کے دیکھا ہے, میں گیا تو تھا یہ پوچھنے کے لیے کہ مجھے پتا چل جائے کہ معمولات کیا ہیں, اور ضمن یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ یہاں بیٹھے ہوئے بھی گھروں کے ماحول سے بھی واقف ہیں, یہاں بیٹھے ہوئے بھی جانتے ہیں کہ لوگ گھروں میں باتیں کیا کر رہے ہیں, سوال کیا ہو رہا ہے, جواب کیا دیا جا رہا ہے. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب شریف ہے. ایک طرف تو بیٹھے ہوئے یہ خبر دے دی کہ صحابہ جس کو تم نے زمین میں دفن کیا تھا وہ تو جنت بری میں پہنچ چکا ہے, اللہ نے جنت عطا فرما دی ہے. اور دوسری طرف یہ بھی دوسرے نمبر پر جب کسی کو جستجو تھی کہ ہم عمل تلاش کریں تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ملاقات کی پوری روایات کو بھی بیان فرما دیا. کتنا برکت والا عقیدہ ہے. آج وہ شخص یہ کہے کہ ان کو معاذ اللہ اپنا پتہ نہیں تھا کہ میرے پاس کیا ہوگا,
وہ تو اپنے غلاموں کے بارے میں بار بار خبریں دے رہے تھے کہ یہ جس نے میرا کلمہ پڑھا، اگرچہ زیادہ عمل کی مزید مہلت نہیں بھی مل سکی، ابھی وہ ترقی کر رہا تھا کہ درمیان میں ایسا مرحلہ آ گیا ہے۔ میرے صحابہ محروم نہ سمجھنا اس کو، خالق کائنات جل جلالہ نے اسے بھی جنت عطا فرما دی۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تھے۔ بہقی نے اس کو روایت کیا ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ہمارے پاس گوشت کا تحفہ آیا، تھوڑا سا ہی تھا، تو میں نے کہا کہ اس کو نبی علیہ السلام کے لیے ہم بچا کے رکھتے ہیں۔ سائل دروازے پہ آ گیا، اس نے پوچھا اور اس نے سوال کیا، تو ہم نے اس کو دعا دے کے ٹال دیا، بارک اللہ فیکا، اللہ تجھے برکت دے، اس وقت ہم تجھے کچھ نہیں دے سکتے۔ وہ سائل چلا گیا۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت گھر تشریف لائے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں میں نے غلام سے کہا کہ وہ گوشت نبی علیہ السلام کے لیے پیش کرو۔ جس وقت غلام گوشت لینے کے لیے گیا تو وہ سیاہ پتھر بن چکا تھا۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب سن لو، تم نے معاملہ چھپایا ہے، جاکم السائل، تمہارے پاس ایک منگتا آیا تھا، رددتموہ، تم نے اس کو رد کر دیا۔ اس نے سوال کیا تھا، گوشت گھر میں موجود تھا، تم نے اس کو نہیں دیا۔ کان ذاکا لذالکا، یہ گوشت قسمت میں اس کے لیے تھا۔ اور حقیقت کے لحاظ سے جو معنویت تھی وہ یہ تھی کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی توجہ اگرچہ اس طرف نہ گئی ہو، یعنی کوئی صدقہ کا اس میں شائبہ موجود تھا، خالق کائنات جل جلالہ نے اب اس کو پتھر بنا دیا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس سے بلند و بالا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں وہ سیاہ پتھر کئی سالوں تک میرے گھر میں موجود رہا۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علوم کی روشنی میں جو بظاہر دیکھنے والوں کو معاملہ نظر نہیں آ رہا تھا، آپ نے اس کو طے فرما دیا۔ حصہ سائل کا تھا، جب اس تک نہیں پہنچا تو یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے اس کو پتھر کا رنگ عطا فرما دیا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو بھی بہقی نے روایت کیا ہے، اپنے گھر میں اسلام لانے سے پہلے انہوں نے ایک بت رکھا ہوا تھا اور اس کو پوجتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور محمد بن مسلمہ، یہ دونوں حضرت عبداللہ بن رواحہ اور محمد بن مسلمہ ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عدم موجودگی میں ان کے گھر چلے گئے اور گھر جا کے اس بت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر واپس آئے تو دیکھا کہ جو میرا معبود ہے اس کے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ اب دو حالتوں کا سامنا ہو سکتا تھا، یا تو غصہ اس بنیاد پہ آتا کہ میرے دوستوں نے میرے معبود کو کیوں ٹکڑے کیا ہے، اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا تھا جس طرح غصہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیا تھا جب حالت شرک میں تھے اور ابو جہل نے شکایت لگائی تھی کہ تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کو گالیاں دیتا ہے اور ہمیں بے وقوف کہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا اگر تمہیں بے وقوف نہ کہے تو کیا کہے کہ بے جان چیزوں کو تم سجدے کرتے پھرتے ہو۔ اب یہ انسان کی طبیعت ہے کہ رخ جدھر ہو جائے، اور اللہ کا فضل ہے حقیقت میں۔ جس وقت حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ معبود جو ہے اس کی ٹانگ کہیں پڑی ہے، سر کہیں پڑا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، تو غصے میں کہا ہلا دفعت عن نفسک، تو اپنا آپ بھی نہیں بچا سکا، میرا معبود تو بنا ہوا ہے اور تجھ میں یہ بھی نہیں کہ تو اپنے آپ کو بچا سکتا، تجھے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے چلے گئے اور تو دیکھتا رہا۔ اب آپ کے دل کی حالت بدل چکی تھی، معبود باطل جو تھا اس کو جب گالیاں دی اور اس سے غصے ہوئے، اب دل میں شوق پیدا ہوا کہ یہ معاملہ تو گھٹیا ہے، سچے خدا کو ماننا چاہیے، چلتا ہوں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتا ہوں تاکہ آپ مجھے حقیقی خدا کا پتہ عطا فرما دیں۔ آج یہ وہ منصب ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا
جس کے بارے میں رب فرماتا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. ہم نے تجھ پر قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ جو اندھیرے میں ہیں ان کو پکڑ کے نور میں نور عطا فرما دو، نور کی بلندیاں دے دو اور ان کو جنت عطا فرما دو. اب حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے ہیں. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دہلیز پر پہنچنے والے تھے، حضرت عبداللہ بن رواحہ نے دیکھ لیا. کانپتے کانپتے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے، کہنے لگے ہم نے ابو درداء کا بت توڑا ہے. اہذا ابو درداء، یہ ابو درداء ہے، ما جاء الا فی طلبنا، یہ ہمیں پکڑنے آئے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو درداء اس وقت بڑے غصے میں آ رہے ہیں. ہم اس کا معبود جو باطل تھا اس کے بت کو توڑ کے آئے ہیں اور وہ چلتے چلتے اب ہمیں پکڑنے کے لیے آ گئے ہیں. جس وقت نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو درداء کے بارے میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تشویش کا اظہار کیا تو میرے محبوب علیہ السلام کا جواب کیا تھا؟ لا عبداللہ بن رواحہ، جو تم کہتے ہو وہ بات نہیں ہے. اب جو گھر میں حضرت ابو درداء نے بت کو گالیاں دی تھی نبی علیہ السلام کے کان سن چکے تھے، اور جو ان کے دل میں کیفیت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ملاحظہ فرما چکے تھے. اب جو بت توڑ کے آئے ہیں وہ تو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ اب معاملہ خراب ہو گیا ہے. وہ تو وہاں تک نہیں رکے، کہیں اور ملاقات ہو جاتی تو معاملہ اور تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری مجلس میں اگر ان کے مجرم پکڑے جائیں تو ہو سکتا ہے وہ آپ سے بھی گستاخی میں پیش آ جائے. ابو درداء ہمارا تو دوست ہے، ہمیں جو بھی وہ کہہ لیتا، لیکن اب ہم آپ کی پناہ میں ہیں، آپ کے پاس ہے، تو اس وقت یہاں پر ان کی زبان سے کوئی لفظ نکل گیا تو معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر رہے تھے، کانپ رہے تھے، لیکن جو دلوں پر نگاہ رکھنے والی ذات ہے، فرمایا ابو درداء کے بارے میں تم کسی خطرے کو محسوس نہ کرو، ما جاء الا لیسلم. اب ابو درداء اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہے ہیں. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آمد سے پہلے مطلع فرما دیا. جب حضرت عبداللہ بن رواحہ ڈر رہے تھے کہ وہ پہنچ گئے تو پھر معاملہ کیا ہوگا، ان کے آنے پر معاملہ بگڑ جائے گا، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو دل کی کیفیت تھی اور اس وقت جو دل کی حالت تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے فرما دیا، لا ہرگز ایسا نہیں. جو خطرہ تم محسوس کر رہے ہو تمہارے سامنے قرائن ہے، تمہارے سامنے اس کا ظاہر ہے، تمہارے سامنے بت کو توڑنے کا معاملہ ہے، لیکن اللہ نے جو علم مجھے دیا ہے اس کے لحاظ سے میں یہ گارنٹی دے رہا ہوں وہ صرف اس لیے آ رہے ہیں کہ وہ میرے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ خبر دی ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کو اطمینان ہو گیا کہ ابو درداء جو ہیں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں تو پھر یقیناً اب ان کے دل کی حالت تبدیل ہو چکی ہوگی. وہ آئے ہیں تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی ان کی زبان سے اللہ کی توحید کا نعرہ بلند ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا نعرہ بلند ہوتا ہے. تو یہ وہ علم غیب کا ایک تسلسل ہے اور علم غیب کی روشنی ہے کہ جس کی بنیاد پر صحابہ کو سہارے ملتے رہے، جہنمیوں کو جنت ملتی رہی، اور وہ لوگ جو کفر کے مکی تھے اور جہنم کے قیدی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی نے ان کے دل کو ایمان کا گہوارہ بنا دیا ہے. محترم سامعین حضرات، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ خبر دے دینا، اس میں بھی علوم غیب کے کئی شعبہ جات ہیں، کئی پہلو ہیں اور کئی حالتوں کے بارے میں رہنمائی ہے. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ حضرت ابو درداء جب گھر میں تھے بت کو دیکھا ٹوٹا ہوا ہے، غصہ آیا تھا اور ہلا دفاتا نفسے کا یہ جملہ بولا تھا، لیکن گھر سے باہر نکلتے غصہ ٹھنڈا ہو جاتا، بتوں کی محبت پھر غالب آ جاتی اور کہتے ٹھیک ہے یہ ٹوٹ گیا ہے، کسی اور کو پوج لیتا ہوں، کسی اور کو سجدہ کر لیتا ہوں. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے اندر بہت سے لمحات گزرے ہیں، بہت سی کیفیات
اور بہت سی حالات کا وہاں پر تغیر و تبدل ہو سکتا تھا، مگر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم کا وہ جو وسعت ہے اس سے پوری طرح یہ بات ثابت ہو رہی تھی کہ جب اپنی زبان سے احتجاجن جملہ انہوں نے بولا، وہ حالت، اس کے بعد متصل حالت، سفر کی ابتدا کی حالت، سفر کی انتہا کی حالت، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار تک پہنچنے کی حالت، یہ تمام حالات جو ہیں یہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں۔ اس واسطے واضح طور پر ضمانت دیتے ہوئے فرما دیا، لا اے عبداللہ بن رواحہ، جو تمہیں خطرہ ہے وہ ہرگز کوئی بات نہیں ہے، یقیناً یہ آ رہے ہیں، لیکن اس لیے ہے آج ہمارا بننے کے لیے، ہماری غلامی کا پٹا ڈالنے کے لیے اور ہمارے عشق کا جام پینے کے لیے آ رہے ہیں۔ صحابہ کے بھرے مجمع نے دیکھ لیا کہ محبوب علیہ السلام نے جو خبر عطا فرمائی تھی، اللہ نے اس خبر کو سچ ثابت فرمایا تھا۔ محتشم سامعین حضرات، یہ اس موضوع کی 13ویں قسط ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ابھی اس کی متعدد اقساط ہوں گی، اور ان کے اختتام پر پھر سوالات کے جوابات جو مختلف سوال میرے پاس پہنچے ہیں ان کی تفصیلاً صورتحال اور پس منظر، جس طرح ابھی میں نے اس میں بیان کیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت چور کا معاملہ 5ویں مرتبہ دیکھا تو پھر توجہ پہنچی کہ پہلے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا تھا اس کا مطلب کیا تھا۔ اب ایک ظاہر بین تو آج اس حدیث کو پڑھ کے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ نبی علیہ السلام کو یاد نہیں تھا کہ چور کی سزا کیا ہوتی ہے، اور سزا جو ہے وہ قتل کی تجویز فرما دی۔ یہ ظاہری الفاظ دیکھنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے، مگر جس کے دل میں ایمان کی حلاوت ہے وہ سمجھتا ہے کہ اگرچہ مجھے سمجھ نہ آئے تو میری سمجھ کا قصور ہے، یقیناً وہاں کوئی عظمت ضرور موجود ہوگی۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وہ معاملہ جو ہمیں سمجھ نہ آ رہا ہو تو یہ سمجھا کرو کہ وہاں عظمت ایسی ہے کہ جو ہماری عقل سے ماورا ہے۔ وہاں تک پہنچنا صدیقین کا کام ہے، اور اس کو سوچنا ایمان کی اعلیٰ حرارت کا کام ہے۔ یہ انداز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سمجھایا۔ جو لوگوں نے اعتراضات بنائے ہوئے ہیں وہ اسی نوعیت کے ہیں، اور حقیقت میں کوئی لمحہ بھی ہمارے نبی علیہ السلام کا ایسا نہیں گزرا کہ جس میں کسی عظمت کا ظہور نہ ہو رہا ہو اور جس میں کوئی درجہ بلند نہ ہو رہا ہو، اس واسطے کہ وہ زندگی جس میں ایک منٹ بھی جھوٹ کا آ سکے، اس زندگی کی رب کا قسم اٹھانا یہ رب کی شان کے لائق نہیں ہے۔ لا عمرو کا کہہ کر جو رب نے نبی علیہ السلام کی پوری عمر کی قسم اٹھائی ہے تو یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اس عمر کا ہر لمحہ عروج والا تھا، اس عمر کا ہر لمحہ پہلے سے زیادہ عظمت والا تھا، اور اس کا ہر لمحہ پہلے سے زیادہ علم والا تھا، اور ہر لمحہ پہلے سے زیادہ اختیار والا تھا۔ اللہ کی طرف سے جو نبی علیہ السلام کی عمر کی قسم اٹھا دی گئی ہے، اس قسم نے اس زندگی کے ہر لمحے کی عظمت کو دوبالا کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔